السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال الله عز وجل في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ جل شانہ کی ذات کے لیے. وہ اللہ جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، بگڑیاں بنانے والا ہے، موت و حیات کا مالک ہے، علی کل شیء قدیر ہے. بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام مجتبی، امام الرسل، خاتم الانبیاء، آقائے دو جہاں، کائنات کے سردار نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے. صاحب اور ساتھیوں، قابل احترام تشریف فرما ماں اور بہنوں، اللہ مالک العلام کا بے حد احسان ہے کہ اس مالک نے ہمیں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا فرمایا. ساری زندگی بھی ہم رب کے اس احسان پر سجدہ شکر ادا کرتے رہیں تو رب کے اس احسان کا بدلہ ہم پورا نہیں چکا سکتے. دعا کریں اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو قرآن و حدیث کو پڑھ کر، سمجھ کر، سیکھ کر اس پر عمل کرتے ہوئے اور دوسروں کو سکھانے کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں اپنی دنیا اور آخرت کو روشن بنانے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات و سامعین، رب العالمین نے اس کائنات کے اندر جتنے بھی نبی بھیجے اور سب سے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. تمام قوموں کو، تمام لوگوں کو، تمام ان انبیاء کی امت کے افراد کو، ان کے اصحاب کو یا ان کی قوم والوں کو واعظ و نصیحت کرنے کے لیے کسی نہ کسی کتاب کو، کسی نہ کسی صحیفے کو رب العالمین نے ضرور بھیجا. جو قوم کی رہنمائی کے لیے، قوم کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے رب العالمین کی طرف سے اس میں کرنے والے کام اور جن کاموں سے اجتناب ہے ان کا ذکر ہوتا. سیم اسی طرح رب العالمین نے ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اطہر پر قرآن مجید اتارا اور قیامت تک کے آنے والے لوگ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرنے والے ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والے ہیں، ان کے لیے اس کتاب کے اندر تربیتی ہے، ان کی تربیت کی گئی ہے. تربیتی انداز قرآن نے اپنایا. مسلمانوں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو، ایک رب کو ماننے والے، آخری نبی کو آخری نبی ماننے والے، ان لوگوں نے اپنی زندگیاں کیسے گزارنی ہیں، کون سے کام کرنے ہیں، کن کاموں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے، ساری کی ساری تربیت اس قرآن نے کر دی. اور جو بات قرآن سے سمجھ نہ آئے، مثال کے طور پہ قرآن نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، حدیث نے اس کی وضاحت کر دی کہ اب نماز کو قائم کرنا کیسے. مطلب قرآن اور حدیث، رب العالمین کا فرمان اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، میری اور آپ کی تربیت کے لیے، میری اور آپ کی تعلیم کے لیے اور اسی تربیت اور تعلیم پر زندگی گزارنے کے لیے یہ دو چیزیں کافی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے سامنے احادیث کی شکل میں موجود ہے. آئیڈیل ہیں، آپ ہمارے قائد ہیں، آپ ہمارے رہبر ہیں، آپ نے ہمیں گائیڈنس دی ہے، آپ نے ہمیں بتایا ہے کہ زندگی کس طور طریقے سے گزارنی. اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سب سے پہلے سننے کی، اس کے بعد سمجھنے کی، اس کے بعد ان کو اپنی زندگیوں میں شامل کر کے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا ثبوت دینے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات، پہلی قومیں انبیاء آئے، رب کے پیغامات لے کے آئے. جن لوگوں نے اللہ کے رسولوں کے پیغامات کو مان لیا کامیاب ہو گئے، دنیا بھی سنوار گئے، اپنی آخرت بھی سنوار گئے.
اپنے انبیاء کے دلوں میں بھی جگہ بنا گئے اور رب العالمین کو بھی خوش کر کے جنتوں کے وارث بنا دیے گئے، کیونکہ یہ ہمارا ایمان ہے نا۔ اسی طرح ہمارے آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اطہر پر جو رب نے قرآن اتارا ہے، اس قرآن کے مطابق، نبی علیہ السلام کے فرامین کے مطابق، اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق آج یا قیامت تک کے آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں یا اس سے قبل جو لوگ گزر چکے ہیں، حضرات قرآن اور حدیث پر اگر اپنی زندگیوں کو گزاریں گے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں اپنی زندگی کو گزاریں گے، تو یقیناً دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ کامیاب و کامران ہیں۔ پہلی قومیں ہلاک ہوئی، ہلاک ہونے کے اسباب کیا ہے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں اپنی زندگیوں کو گزارا، ان کی نافرمانیوں میں زندگیوں کو گزارا۔ سیم یہی قانون میرے اور آپ کے اور قیامت تک کے آنے والے تمام لوگوں کے لیے ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کے متضاد چلے گا، جو ان کا الٹ کرے گا، رب کا فرمان کچھ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کچھ ہے، لیکن میں کلمہ تو پڑھتا ہوں لیکن میرا طور طریقہ ان کے بالکل مترادف ہے، تو پھر میرا اور ان کا راستہ ایک نہیں ہے، میرا اور اللہ اور اس کے رسول کا راستہ الگ الگ ہو گیا ہے۔ تو جب اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں زندگی گزاریں گے تو پھر دنیا میں بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا، نامرادی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور کل قیامت کو بھی انسان کے پاس پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ قرآن مجید ہمیں زندگی گزارنے کے طور طریقے بتاتا ہے۔ دعا ہے اللہ ہمیں قرآن و حدیث سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کا اعلان ہے، سورۃ النور ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، کہ بے شک جو لوگ فحاشی کو پسند کرتے ہیں کہ اس کی شہرت کی جائے، اس کو پرموٹ کیا جائے، اس کی تشہیر کی جائے، کن لوگوں کے اندر؟ فی الذین آمنوا، ان لوگوں کے اندر جو ایمان لے کے آئے۔ جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ایمان والے بندوں کے اندر، ایمان والی اللہ کی جو بندیاں ہیں ان کے اندر فحاشی اور یعنی کو فروغ دیا جائے، تشہیر کی جائے، رب العالمین کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں الذین آمنوا، ایمان والے بندوں کے اندر یہ کام کو کرنا پسند کرتے ہیں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگوں کے لیے رب العالمین نے دردناک قسم کا عذاب تیار کر کے رکھا ہے، دنیا میں بھی اور کل قیامت کو بھی۔ لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، دنیا آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے رب العالمین نے دردناک قسم کا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ حضرات و سامعین توجہ کرنی ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قرآن کا کوئی بھی مقام نبی علیہ السلام ان کو تلاوت کر کے سناتے تھے، اس کا مفہوم یا اس کا ترجمہ یا اس کی تفسیر آقا علیہ السلام بیان کرتے تھے، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طرز زندگی یہ ہوتا تھا کہ وہ سب سے پہلے اس حکم کو، اس آیت کو، اس حدیث کو اپنے نفسوں میں ٹٹولتے تھے، اپنا محاسبہ کرتے تھے، اپنے نفس کا محاسبہ کرتے تھے کہ یہ جو نیکی کا ذکر کیا گیا ہے کیا یہ نیکی ہمارے اندر موجود ہے؟ اگر موجود ہے تو الحمدللہ، نہیں تو فوراً سے اس کو اپنے نفسوں پر لاگو کر لیتے۔ اگر کوئی گناہ کی بات ہوتی تو فوراً سے اپنے نفس کا محاسبہ کرتے، ادھر ادھر دیکھتے نہیں کہ فلاں کے اندر یہ عیب ہے، فلاں کے اندر یہ خامی ہے، فلاں کے اندر یہ گناہ ہے، ادھر ادھر دیکھنے سے پہلے بلکہ آپ نے تو ان کی تربیت اس انداز سے کی ہے کہ اپنے آپ کو دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو، وہ اپنا محاسبہ کرتے۔ اگر گناہ کی کوئی بات ہوتی فوراً سے اپنے نفس کو دیکھتے، اپنے گریبان میں جانتے اور اپنا محاسبہ کرتے کہ کہیں یہ گناہ میرے اندر تو نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو الحمدللہ، اگر ہے تو فوراً سے وہ توبہ کرتے۔ کیوں جی؟ صحابہ کا ایمان ایسے تھا نا، صحابہ کرام کا ایمان ایسا ہی تھا۔ اللہ کا ملاکمین نے تبھی تو ان کے ایمان کو میرے اور آپ کے لیے کسوٹی بنایا ہے، تبھی تو ان کے ایمان کو ہمارے لیے آئیڈیل بنایا ہے۔ فرمایا کہ اگر ان جیسا ایمان لے کے آؤ گے تو ہدایت پاؤ گے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، میرے نبی کے صحابہ جیسا ایمان لے کے آنا، اللہ ہمیں ان جیسا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات و سامعین قرآن مجید کا دوسرا مقام سورۃ الحجرات، سورۃ الحجرات، اس کی چھوٹی سی آیت، رب العالمین کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق و فاجر خبر آ جائے، فسق و فجور والی، فسق و فجور والی کس کو کہتے ہیں؟ جس میں فتنہ اور فساد ہو، جس میں لڑائی اور جھگڑا ہو، جس میں دو دلوں کی دوری ہو، جس میں دو دلوں کو ایک دوسرے سے الگ کیا جائے، دو مسلمان بھائیوں کو آپس میں لڑا کے جھگڑا کروا کے الگ کیا جائے، دو مسلمانوں کے دلوں میں فساد برپا کیا جائے، دو مسلمان جو آپس میں بھائی بھائی ہیں جن کو شریعت اسلام نے
المسلم اخل مسلم بنایا ہے، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، ان دونوں کو اکٹھا دیکھ کے برداشت نہ کرنا، اس کو فسق و فجور کہا گیا ہے، اس کو حسد کہا گیا ہے، اس کو لڑائی جھگڑا کہا گیا ہے۔ تو قرآن نے فرمایا ان جاءکم فاسق، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر آ جائے، فتبینوا، کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ تحقیق کرنی، تحقیق کرنی ہے، ریسرچ کرنی ہے۔ مثال کے طور پہ میرے پاس کوئی بندہ آیا، قاری صاحب فلاں بندہ تہاڈے بارے اے کہہ رہا سی، میرا وہاں پہ شرعی اعتبار سے میرا وہاں پہ کردار کیا بنتا ہے؟ یا تو میں اس کی بات کو سنوں ہی نہ، میں اس کی بات کو سنوں ہی نہ، کہ یار جو بندہ میرے بارے میں جو بات کر رہا ہے وہ اپنی آخرت اور عاقبت تباہ کر رہا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات ہے کہ اگر میں اس کی بات سن بھی لیتا ہوں نا، اگر اس نے مجھے کہا کہ اس نے آپ کو 2 گالیاں دی ہیں، 3 گالیاں دی ہیں، 4 گالیاں دی ہیں، میرا وہاں پہ یہ اخلاق نہیں بنتا، میرا وہاں پہ یہ کردار نہیں بنتا کہ میں بدلے میں اس کو 6-7 گالیاں دوں، وہ خود تو ایسا ہے، وہ خود تو ایسا ہے، وہ ویسا ہے۔ میرا وہاں پہ کام یہ بنتا ہے، شریعت نے جو میری اور آپ کی تربیت کی ہے، میں اس کا ہاتھ پکڑوں، اس کی انگلی پکڑوں، چل یار اس بندے کے پاس چلتے ہیں۔ میری بات سمجھ آئی؟ چلو اس بندے کے پاس چلتے ہیں، بات فیس ٹو فیس کرتے ہیں، وہاں پہ جا کے پتہ بھی تو چلے اس بندے نے میرے بارے میں یہ باتیں کی ہیں کہ نہیں کی۔ لو جی ابھی ہاتھ پکڑنے کی دیر ہوگی، بات کرنے والا بندہ معافیا مانگنی شروع، چھٹو جی گھر صاحب اگنور کرو جی، فلاں کرو جی، بس چھٹو نے کرتی ہوں، تسی خواہ مخواہ جنا لڑائی پانی، وہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ چور کون ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، رب کے قرآن نے ہمیں تربیت دی ہے، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، تمہارے پاس اگر کوئی فسق و فجور والی بات آ جاتی ہے تو اس کی تحقیق کرو، فتبینوا، کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے، کسی بھی انتہا پر پہنچنے سے پہلے، کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے، مثال کے طور پہ میاں بیوی کو آپس میں لڑانے کا معاملہ ہو جائے، عورت کو یعنی کہ بیوی کو اس کی ہمسائی، اس کی کوئی دوست، اس کی کوئی فرینڈ وہ آ کے کہہ دے تیرے بندے نے وہ فلاں جگہ پہ دیکھا سی، اس کے دل میں بدگمانی پیدا کرنے کے لیے، اور بندے کے پاس کوئی عورت آ کے یا کوئی مرد آ کے کہے تیری بیوی نے تو موچے جانا دیکھا سی، اب بندہ گھر میں بیٹھا پریشان، بیوی اپنی جگہ پہ پریشان، دونوں کا دل آپس میں بدگمان ہو گیا، بدگمان ہو گیا نا۔ جو محبت کے آلات، محبت کے نعرے لگانے والے، جن کو ایک دوسرے کے بغیر ایک نوالا حلق سے نیچے نہیں اترتا تھا، دلوں میں بدگمانیاں پیدا کرنے والے، وہ اپنے اپنے گھروں میں آگ لگا کے چلے گئے۔ ان لوگوں نے تصدیق نہیں کی، ان لوگوں نے قرآن کی اس آیت کو، قرآن کے اس احکام کو نعوذ باللہ کچھ سمجھے ہی نہیں، اور لگی لگائی آگ، اس کے پیچھے لگ کے شیطان کے وسوسے میں آ کے یہ بات تکرار میں پہنچی، اور پھر تکرار ایسا بنا کہ طلاقوں تک بات چلی گئی، وہ اپنے مائکے چلی گئی، اپنے گھر بیٹھا ہے، اب دونوں اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ کے پریشان ہو رہے۔ تو رب العالمین چاہتے ہیں کہ میرا بندہ بعد میں آنے والی پریشانیوں سے پہلے فتبینوا، کیا کر لے؟ ریسرچ کر لو، تحقیق کر لو، تاکہ تم کوئی غلط فیصلہ نہ کر بیٹھو۔ حضرات ہم بھی انسان ہیں، بے شک کسی مسجد کے قاری صاحب ہوں، خطیب ہوں، امام ہوں، وہ بھی انسان ہی ہے۔ معصوم صرف اور صرف انبیاء کی ذات ہے، اس کے علاوہ تمام میرے نبی کے صحابہ اور قیامت تک کے آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، کل بنی آدم خطاء۔ معصوم اگر رب نے کسی کو بنایا ہے تو وہ کون سی ہستیاں ہیں؟ صرف اور صرف انبیاء کی ہستیاں کہ جن کو رب نے معصوم بنایا۔ ہاں کچھ انبیاء کے بارے میں آتا ہے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا، آدم علیہ السلام جنت میں وہ درخت کے قریب چلے گئے، یہ وہ عمل، یہ وہ گناہ جن کو رب نے معاف کر دیا ہوا، لیکن کل قیامت کو پھر بھی وہ ڈریں گے۔ آج ہم بھی گناہ کرتے ہیں، آج ہم بھی گناہ کرتے ہیں اور بڑے بڑے گناہ کر جاتے ہیں، لیکن کبھی پہلی بات ہے کبھی توبہ کی توفیق نہیں ہوئی، کبھی ہم نے اپنے گناہوں پر پچھتاوے کا سوچا نہیں کہ یار میں بھی گناہ گار ہوں۔ انبیاء کے گناہ جو ہوئے ہیں انہوں نے رب سے رو رو کے معافیاں مانگی ہیں، رب نے ان کو معاف کر دیا ہے، لیکن کل قیامت کو کیا سین ہوگا کہ وہ اپنی ان معاف کردہ خطاؤں پر پھر بھی وہاں پہ ڈر رہے ہوں گے کہ کہیں رب ہم سے پوچھ ہی نہ لے۔ اللہ نے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات نبی علیہ السلام کی پوری زندگی میرے اور آپ کے لیے آئیڈیل ہے۔ انسان کو سب سے بڑی چوٹ پتہ ہی کہاں پہ لگتی ہے اور کب لگتی ہے؟ کہ جب انسان کی ذات پر اٹیک کیا جائے، جب انسان کے نفس پر اٹیک کیا جائے، فلاں ایسا ہے،
فلاں ایسا ہے فلاں ایسا، تب انسان بہت زیادہ دل برداشتہ ہوتا ہے، اور پھر اس موقع سے شیطان فائدہ اٹھاتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ یہ کوئی برا قدم اٹھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک آنے والا آیا، آگے کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آج بڑا دکھ ہوا ہے، میں آج بڑا ہی پریشان ہوں، آج میرا دل بڑا دکھ سے بھرا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام پوچھتے ہیں کیا ہوا ہے؟ آخر کون سی ایسی بات ہو گئی کہ تیرے چہرے کے تاثرات ہی بدلے ہوئے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا ہے اور میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، مکے کے کافر آپ کو مزمم کہہ کے گالیاں دیتے ہیں۔ آپ کا نام نامی کیا ہے؟ سارے بولیں آپ کا نام کیا ہے؟ محمد۔ کیا نام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ بول یار، نبی علیہ السلام کا نام لے لگا، ابھی اتنی شرم کر رہے ہو۔ آپ کا نام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آنے والا آ کے خبر دے رہا ہے کہ لوگ مکے کے جو کافر ہیں وہ مزمم کہہ کے آپ کو گالیاں دے رہے ہیں، آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور میرا ایمان اس بات کو برداشت نہیں کرتا، میرا دل بڑا پریشان ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس طرح کی گالیاں دیتے ہیں، آپ کو اس انداز میں برا بھلا کہتے ہیں۔ بات مکمل نہیں ہوئی، چہرہ جب اٹھانا نبی علیہ السلام کے چہرے کی طرف اس صحابی کا، تو آپ مسکرا رہے ہیں۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ بولو، مسکرا رہے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی میں آپ کو اتنی بڑی خبر دے رہا ہوں اور آپ مسکرا رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی سے پوچھا میرا نام کیا ہے؟ صحابی کہتے ہیں محمد۔ تو آپ نے فرمایا میں تو محمد ہوں، وہ مزمم کو گالیاں دے رہے مجھے تو نہیں دے رہے، اور دوسری بات وہ گالیاں دے رہے ہیں میں لے ہی نہیں رہا، وہ گالیاں دے رہے ہیں میں ان گالیوں کو لے ہی نہیں رہا۔ مطلب نبی علیہ السلام کی حدیث سے بات کو سمجھاتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ اپنے والدین کو برا بلا مت کہو، اپنے والدین کو گالیاں مت دو۔ صحابہ کرام پریشان ہو کے سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بھی بد نصیب انسان کوئی ہے جو اپنے والدین کو گالیاں دے؟ میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آقا علیہ السلام کی نبوت والی زبان کے کلمات، آقا علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی بندہ دوسرے بندے کی ماں کو گالی نکالتا ہے اور اگلا بندہ جب اس گالی کا جواب نہیں دیتا، گالی نکالنے والا در حقیقت اپنی ماں کو گالی دے رہا ہے۔ جب کوئی کسی کی بہن کو، کسی کے باپ کو، کسی کے بھائی کو اور کسی کے گھر کی عزت کو کوئی بھی گالی نکالے اور اگلا بندہ چپ کر جائے، اگلا بندہ اس کا جواب نہ دے، گالی اس نے دی ہے اس نے لی نہیں، گالی پلٹ کے اس کے اہل و عیال کی طرف آئے گی، جو بھی اس نے گالی نکالی ہے، باپ کی، ماں کی، بہن کی، اور آج ہماری زبانوں پر یہ تکیہ کلام بن چکے ہیں، تکیہ کلام بن چکے ہیں، اور اس کا نقصان اتنا بڑا ہے کہ ہم ہر گزرتے گھنٹوں کے ساتھ اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہنے کے ساتھ ساتھ گالی گلوچ کر کے اپنی قبر کو بھاری کر رہے ہیں، اپنے گناہوں کے رجسٹر کو لمبا سے لمبا کرتے جا رہے ہیں، کبھی ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں ہوئی۔ اللہ نے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حضرات، غیبت اور چغلیاں یہ تو ہمارے معاشرے کا ایک بڑا چھوٹا سا اور بڑا اہم ترین رکن ہے، ایسی ہے نا؟ معاشرے میں زندگی گزارتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم کسی کی غیبت کر نہ لیں، جب تک ہم کسی کی چغلی کر نہ لیں، جب تک کسی کے بارے میں اپنی زبان درازی کر نہ لیں، ہماری روٹیاں زمینی ہوتی ہیں۔ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر ہمیں قرآن کو پڑھتے ہوئے کہیں سورۃ الحجرات کی یہ آیات اگر ہمارے سامنے آ جائے نا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا، اے ایمان والو اجتنبوا، اور یہاں سے بات کو میں واضح کر دوں، مفسرین نے پوری کی پوری زندگیاں قرآن اور حدیث کو پڑھ کے، ان کی تفاسیر کو سیکھ کے، لوگوں کو سکھا کے، ان پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو گزارا ہے، اور مفسرین کثیر تعداد میں مفسرین کا اس بات پر اجتماع ہے، اتفاق ہے، ان کا اتفاق رائے ہے، متفق ہیں کہ رب العالمین جہاں پہ اجتنبوا کا لفظ بولتے ہیں نا، وہ بات بڑی اہم ہوتی ہے، بہت اہم ترین بات ہوتی ہے، اور اگر اس سے پہلے ایمان والوں کا ذکر ہو جائے تو پھر بات تو اس سے کہیں زیادہ اہمیت کی حامل ہو جاتی ہے کہ رب اپنے برگزیدہ بندوں کو کسی بات سے بچانا چاہ رہے ہیں۔ اے ایمان والو، پہلے تو میں اور آپ اپنے گریبان میں جا کے محاسبہ کریں کہ ہم ایمان والے ہیں بھی کہ نہیں، کیا ہمارا وجود ہمیں تسلی دیتا ہے کہ ہم ایمان والے ہیں؟ اگر تسلی مل گئی تو پھر اگلا حکم اجتنبوا، بچ جاؤ۔ اللہ جی کس چیز سے بچنا ہے؟
अल्लाह कह रहे कसीरम मिनज़्ज़न, बहुत ज्यादा गुमानों से बच जाओ। इन्ना बाज़-ज़न्नि इस्मुन, बाज गुनाह ऐसे हैं जो इंसान से गुनाह करवा देते हैं। बाज गुमान, गुमान क्या है? ख्याल। गुमान क्या है? सोच। मेरे दिल में ये ख्याल आया, मेरे दिमाग ने ये सोचा है। वहमो गुमान में जो बात आए, शरीयत ने उसको गुमान कहा है। जो हमारे अंदर वहम पैदा होता है, जो हमारी सोच होती है, जो हमारा ख्याल होता है, जो हमारा एक तसव्वुर होता है दूसरे इंसान के मतलब, शरीयत ने उसको क्या कहा है? गुमान कहा है। गुमान। इन्ना बाज़-ज़न्नि इस्मुन, तुम्हारे बाज गुमान भी गुनाह हैं। किसी इंसान के बारे में बुरा सोचने की शरीयत ने तुम्हें इजाजत नहीं दी है। वला तजस्ससू, जो आज हम करते हुए थकते नहीं है ना, शरीयत ने उसी काम से मना किया। वला तजस्ससू, जासूसियां मत करो। वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा, और एक दूसरे की गीबतें मत करो। यहां पे बात सुनी है, एक दो बातें और लगा के वहां पे जाके कर दी। उसने सुनी, वहां तीसरी जगह जाकर उसने तीन चार अपनी तरफ से लगा के कर दी। उसने सुनी, चौथी जगह पे चार पांच बातें और लगा के उसने कर दी। जिस इंसान के बारे में बातें हो रही उसको इल्म भी नहीं, उसको पता भी नहीं। किसी की गैर मौजूदगी में ऐसी बात करना कि अगर वो बात उसके सामने हो या वो बात नशर हो जाए तो उस इंसान की इज्जत नफ्स खत्म हो जाए, ऐसी बात को शरीयत ने गीबत कहा है। गीबत की डेफिनेशन समझ लग गई? गीबत कहते किसे हैं? हमारे यहां नहीं, मैं तो छोटी सी गाली की थी तो गीबत थोड़ा क्या जाता है। शरीयत ने गीबत की डेफिनेशन ये बयान की है कि इंसान की इज्जत की कोई बात, इंसान के नफ्स की कोई बात दूसरी जगह जाके करने का मकसद, इरादा यह हो कि उसकी इज्जत में कमी आ जाए, और अगर वो बात नशर हो जाए तो वाकई उसकी इज्जत में कमी आ जाए। ऐसी चीज को शरीयत ने क्या कहा है? गीबत। फरमाया अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन, क्या तुम में से कोई इस बात को पसंद करता है कि वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के साथ कहीं जा रहे हैं, एक मुर्दा बकरी, क्योंकि बकरी हलाल है या हराम है? जल्दी जवाब दें, बकरी हलाल है या हराम है? हलाल है, लेकिन जब वो मर जाए तो फिर हराम हो गई। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक ऐसी बकरी के पास से गुजरे जो मर चुकी है और काफी देर की मरी हुई है और उससे बड़ी गंदी बदबू आ रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम को कहते हैं, मेरे सहाबा कौन है जो इस बकरी को खाएगा? इस बकरी के गोश्त को कौन खाएगा? सहाबा इकराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके पास खड़ा होना मुहाल है, इतनी गंदी स्मेल आ रही है, इसको खाना कौन गवारा करेगा? इसकी स्मेल बर्दाश्त नहीं हो रही, खाना तो बड़ी महान है। अल्लाह के नबी कोई भी नहीं खाएगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो मुसलमान, जो बंदा किसी दूसरे बंदे की गिबत करता है ना, उसका अंजाम इससे बुरा है, उसका अंजाम इससे बुरा है। दूसरी हदीस सुन ले, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज चापलूसी हमारा शेवा है। चापलूसी हमारा क्या है? शेवा है। यहाँ पे बैठेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे पता नहीं हमारे साथ ही हैं, उठ के दूसरी जगह पे जाएंगे तो ऐसा लगेगा पता नहीं साढ़े किन्ने को जानी दुश्मन है। बहरहाल इस तरह के मामले में कभी आपने टेंशन नहीं लेनी। टेंशन क्यों नहीं लेनी? मिसाल के तौर पर मैं अपनी मिसाल देता हूँ, या किसी की मिसाल ले लें। मिसाल के तौर पे उस्मान भाई के बारे में किसी ने कोई बात कर दी, इनको पता चल गया, और उस्मान भाई कभी इस बात की टेंशन नहीं लेंगे कि यार ठीक है, उन्हें जो करना से करता, सबर का मामला कर लिया। अल्लाह की कसम, कल क़यामत को अल्लाह अहकमुल हाकिमीन इसको इज्जत के ताज देंगे, और बातें करने वाले इंसान की नेकियों का टोकरा उठा के उस्मान साहब के खाते में डाल देंगे। क्यों? एक बात ये थी कि इस बंदे के अंदर शायद वो कमी थी या नहीं थी, उसने इस बंदे के राज को फाश किया। शरीयत क्या कह रही है? बला तजस्ससू, जासूसी नहीं करनी। अगर किसी की कोई खामी, अगर किसी की कोई बुराई तुम्हारे हथे चढ़ गई है ना, तो शरीयत तुम्हें किसी तौर पर इजाजत नहीं देती कि तुम उसके इश्तिहार लगाते फिरो। पहले अपने गिरेबान में झांक के देखो कि तुम क्या हो। रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे कितने ऐबों पर पर्दे डाले हुए हैं। अगर उन तमाम उयूब में से तेरा एक ऐब भी सामने आ जाए, दुनिया में मुंह दिखाने लायक ना रहे। इतने इतने बड़े मुजरम लोग, इतने इतने बड़े गुनाहगार लोग, वो भी तो इस दुनिया में रह रहे हैं। जब शरीयत ने तुझे इख्तियार नहीं दिया तो फिर मैं और आप होते कौन है? दूसरों की इज्जतों को उछालने वाले, दूसरे के राजों को फाश करने वाले, और दूसरों के बारे में दोगली जुबानें रखने वाले। दो राय, दो जुबानें,
یہ وہ زبان ہے جس کے متعلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سورج طلوع ہوتا ہے نا، جب سورج نکلتا ہے روزانہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ زبان بندے کے آگے منتیں کرتی ہے، سماجتیں کرتی ہے، ساڈی سادی زبان دے وچ ترلے پا دی، تیری مہربانی تو صحیح رہی، اگر تیرے اندر ٹیڑھا پن آ گیا تو یہ جسم کو گناہ کرنے میں دیر نہیں لگے گی، اگر تو صحیح رہی تو یہ پورے کا پورا جسم صحیح ہے، اگر تیرے اندر ٹیڑھا پن آ گیا تو پھر گناہ کرنے میں دیر نہیں لگے گی۔ پورا وجود زبان کی منتیں کرتا ہے، کیونکہ زبان ایک ایسی چیز ہے، اس سے نکلے ہوئے جملے، کہتے ہیں نا کہ تلوار کا لگا زخم بھر جاتا ہے لیکن زبان کا نکلا زبان کا لگا ہوا زخم نہیں بھرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا بندہ اپنی طرف سے بات نہیں کرنے لگا، اور پہلے ہی اگر میری اس بات سے کسی کی دل آزاری ہو تو اللہ کے لیے معاف کیجیے گا، اپنی بات نہیں پیارے پیغمبر کی بات کرنے لگا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا بندہ جو دو زبانیں رکھنے والا ہے اس دنیا کے اندر، کتنی زبانیں؟ میرے منہ تے میرا، تواڈے منہ تے تواڈا، ایک مجلس میں اس مجلس کا، دوسری مجلس میں دوسری مجلس کا۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا ایسا بندہ جو دنیا میں دو زبانیں رکھنے والا ہے، ایک کے منہ پہ اس کا، دوسری کے منہ پہ اس کا، کل قیامت کا دن ہوگا اللہ احکم الحاکمین اس بندے کے منہ میں جہنم کی آگ کی دو زبانیں رکھے گا، اور اس کی زندگی کے جتنے بھی نیک اعمال ہیں سب کو تباہ برباد کر دیا جائے گا۔ آج جس کو ہم اپنا فخر سمجھتے ہیں نا، چاپلوسی کیے بغیر ہم رہتے نہیں ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں غیبت، چغلیاں اور چور خور کے لیے اللہ نے جنت ویسی حرام کر دی۔ کہاں پہ ہم چل پھر رہے ہیں، کیسی زندگیاں ہم گزار رہے ہیں؟ یار میری تھوڑی سی زبان درازی سے، میری زبان سے نکلے ہوئے چند کلمات میری 60 سالہ 70 سالہ 100 سالہ زندگی کی نیکیوں کا بیڑا غرق کر جائے، کیا فائدہ ایسے دو جملوں کا؟ کیا فائدہ ایسے کلمات کا کہ جو میری ساری زندگی کی نیکیاں بہا کے لے جائے اور مجھے خود جہنم کی آگ میں پھنکوا دے؟ میری زبان جہنم کی آگ کی زبان بنا کے میرے منہ کے اندر بطور سزا رکھ دی جائے۔ اللہ کا ملاقی میں ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ حضرات یہ غیبت ہے، یہ چغلی ہے، یہ حسد ہے۔ حسد کیا ہے؟ ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب۔ حسد انسان کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ حسد کیا ہے؟ یار اچھا سوٹ پہننے لگ پہ، اس نے اچھی جوتی پہننی شروع کر دی ہے، اس کے پاس کہاں سے آ گیا ہے؟ یہ اس کے پاس نہیں ہونا چاہیے تھا، میرے پاس ہونا چاہیے تھا۔ چلیں یہ میرے پاس والی آپشن ختم ہی کر دیں، اس کو دینے والی ذات کون ہے؟ جی صحابی کا نام سنا ہے؟ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام سنا ہے؟ 30 سالہ زندگی میں اسلام قبول کیا اور 36 سال کے ہوئے تھے فوت ہو گئے، 36 سال کی عمر تھی فوت ہو گئے، اور کتنی عظیم زندگی گزاری ہے اور موت بھی کتنی عظیم پائی ہے۔ آج دنیا میں کوئی فوت ہوتا ہے تو مولوی صاحب، خطیب صاحب، مقرر صاحب، امام صاحب اس کے لیے اعلان کرتے ہیں اے سعد تیری موت میں بھی قربان جائیں، تیری زندگی میں بھی قربان جائیں، تیری موت کی خبریں رب العالمین جبرائیل کے ذریعے پیغام دے رہے ہیں۔ رب العالمین نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، صحابی نبی کا ہے لیکن نبی کو ابھی اس بات کا علم نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں نبی عالم الغیب ہیں، لاکھوں مثالیں ہیں، لاکھوں مثالیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کا الحاکمین کے علاوہ کسی کے پاس علم غیب نہیں ہے۔ بہرحال انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس پر بھی تفصیل سے بات کریں گے، فی الحال جو بات سمجھانا مقصود ہے، رب العالمین نے جبرائیل علیہ السلام کو پیغام دے کے بھیجا کہ جبرائیل جاؤ جا کے میرے نبی کو پیغام دو، میرے نبی کو بتاؤ کہ آپ کا صحابی جن کا نام ہے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی روح کو قبض کر لیا گیا ہے، ان کی روح کو قبض کر لیا گیا ہے، وہ فوت ہو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اچھا جی اعلان کرنے والا فرشتوں کا سردار اور جس کے اوپر یہ پیغام پاس کیا جا رہا ہے وہ انبیاء کے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اندر یہ اعلان کیا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے۔ جبریل نے فوتگی کا پیغام دینے کے ساتھ اگلی بات جو کی ہے نا، کاش کہ وہ میرے اور آپ کے دل پر اثر کر جائے کہ جب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو لپیٹ کے جنت کے لباسوں میں آسمان پہ لے جایا جا رہا تھا نا، اللہ کا عرش جھوم اٹھا، اللہ کا عرش جھوم اٹھا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح جب آسمان پہ جا رہی تھی، اللہ کا عرش جھوم اٹھا۔ اور یاد رہے دو مقام ہیں، ایک ہے سجین، ایک ہے علیین، دو مقام ہیں جہاں پہ مرنے کے بعد انسانوں کی روحوں کو رکھا جائے گا۔ نیک بندہ ہے تو رب العالمین اس کی روح کو بڑے خوبصورت پروٹوکول سے اوپر لے کے جائیں گے،
اور قبر کے اندر جب سوال و جواب کی نشست ہو جائے گی اس کے بعد اس کا ٹھکانہ علیین ہوگا، جسم بھی سکون کے اندر، روح بھی سکون کے اندر. اور یہ علیین ٹھکانہ ہے کہاں پہ؟ رب العالمین کے عرش کے نیچے. رب العالمین کے عرش کے نیچے. دعا کریں اللہ ہم سب کو وہ مقام نصیب فرمائے اور اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ تمام نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ رب ہمیں اپنی رحمت سے وہ مقام عطا کر دے. دوسرا مقام جہاں پہ انسانوں کی روحوں کو جسم سے الگ کرنے کے بعد سوال و جواب کی نشست کے بعد وہاں پہ رکھ دیا جاتا ہے. پہلا مقام کون سا ہے؟ علیین. یہاں پہ کن لوگوں کی روحیں ہیں؟ دوسرا مقام سجین. وما ادراک ما سجین. اے نبی آپ کو کیا پتا کہ یہ سجین کیا ہے؟ سجین جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے اور 7ویں زمین کے نیچے کا یہ حصہ ہے جہنم کا حصہ ہے. برے انسان کی، بد انسان کی، اور جو رب کی نافرمانیوں میں زندگی گزارنے والا انسان ہے وہاں پہ اس کی روح کو قید کر دیا جائے گا. اچھا جی یہاں پہ ایک بات اور سمجھ لیں. نیک بندے کی روح چلی گئی مثال کے طور پہ پاکستان، جہاں پہ نہ گیس نہ پانی، لوڈ شیڈنگ، یہ وہ ادھر ادھر کے مسائل، یہاں سے ایک روح پرواز کر کے رب کے پاس چلی گئی اور وہ مقام مل گیا علیین. کون سا مقام مل گیا؟ رب کے عرش کے نیچے، جہاں پہ نہ بل کی ٹینشن، نہ بجلی کی ٹینشن، نہ مہنگائی کا کوئی فکر، نہ پیٹرول مہنگے سستے کی کوئی ٹینشن، نہ گورنمنٹ کیڑی آ رہی کیڑی جا رہی، کوئی فکر نہیں. یار وہ اتنا عالی شان مقام چھوڑ کے وہ روح جمعرات کو واپس آئے گی؟ پسند کرے گی تو ایڈے جنجال پورے جو پہلے گیا تو پھر واپس آ جائے. نیک لوگوں کی روح چلی گئی علیین میں، برے لوگوں کی روح چلی گئی 7ویں زمین کے نیچے جو جہنم کا حصہ ہے سجین. وہاں پہ ہم کس طرح کی سوچیں رکھ رہے ہیں؟ کس طرح کی سوچیں رکھ رہے ہیں؟ اللہ کا مراقبین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں قرآن و حدیث کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں قرآن و حدیث کو اپنی زندگیوں کا اوڑھنا بچھونا بنانے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات یہ قرآن ہی ہے، یہ قرآن ہی ہے جس نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تربیت دی اور ان لوگوں نے اس قرآن کی تعلیمات پر اپنی زندگیوں کو گزارا اور گزارنے کے ساتھ وہ ایسے خوش نصیب انسان ہو گیا کہ رب العالمین نے دنیا میں چلتے پھرتے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہم کے سرٹیفکیٹ دے دیے. یہ قرآن ہی ہے، نبی علیہ السلام کے فرامین ہی ہیں. اللہ کا مراقبین سے دعا اللہ میں سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.